بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں آج کا سب سے بڑا سوال کہ جب ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے اور قرآن بھی ایک ہی ہے، تو پھر ہم امت مسلمہ فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ کیوں آج ہر دوسرا مسلمان دوسرے کو کافر کہنے لگا ہے؟ آج اسی سچائی سے پردہ اٹھائیں گے۔ دوستوں میں ظاہر جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں بی آنیسٹ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امت ایک تھی۔ سب ایک صف میں کھڑے ہوتے، ایک ہی قبلے کی طرف رخ کرتے۔ کبھی کسی کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ تم شیعہ ہو یا سنی، نہ ہی دیوبندی، بریلوی یا اہل حدیث جیسی اصطلاحات تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل واضح تھی۔ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سب سے پہلا بڑا اختلاف خلافت کے مسئلے پر ہوا۔ کون خلیفہ بنے گا؟ یہ ایک سیاسی اختلاف تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ مذہبی رنگ اختیار کر گیا۔ کچھ لوگوں نے حضرت علی کو خلافت کا حقدار سمجھا، کچھ نے حضرت ابوبکر کو۔ یہی وہ پہلا قدم تھا جس نے امت کو دو سمتوں میں موڑ دیا، شیعہ اور سنی۔ آگے چل کر ہر دور میں فقہی، سیاسی اور فکری اختلافات نے نئے نئے فرقے جنم دیے۔ کبھی مسئلہ نماز کا تھا، کبھی روزے کے وقت کا، کبھی خلافت، کبھی امامت، اور پھر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، اسماعیلی، زیدی، صوفی، نام بدلتے گئے لیکن دل دور ہوتے گئے۔ دوستوں یاد رکھیے، اختلاف ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات ہوتے تھے، لیکن وہ ادب کے ساتھ۔ لیکن جب اختلافات نفرت بن جائے، جب علمی بحث فتوے بن جائے، جب دوسرا مسلمان دشمن لگنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ ہم اس رسی کو چھوڑ چکے ہیں جسے اللہ نے پکڑنے کا حکم دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ علماء نے بھی فرقہ واریت کو ہوا دی۔ فتوے بازی، تکفیری ذہنیت اور مذہبی برتری کا جنون بڑھتا گیا۔ سیاست دانوں نے ان اختلافات کو اقتدار کا راستہ بنا لیا اور عوام وہ لا علمی اور جذبات میں ان کے پیچھے چل پڑے۔ مدرسے، ممبر، میڈیا، سب پر نفرت کا زہر پھیلایا گیا۔ کبھی مسجدوں میں لاشیں گریں، کبھی امام بارگاہوں میں، کبھی جلوس پر حملے، تو کبھی نماز میں خون بہا۔ قرآن کہتا ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 32 ہے۔ اب سوچتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ واپسی قرآن و سنت کی طرف، دوسروں کو کافر کہنے سے پرہیز، تعلیم و فہم میں وسعت، مشترکات پر اتفاق، اختلافات میں نرمی، اور سب سے بڑھ کر محبت، اخلاص اور امت کی خیر خواہی۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اے امت مسلمہ، ابھی بھی وقت ہے۔ نفرتوں کو چھوڑ دو، بھائی چارہ اپناؤ۔ شیعہ ہو یا سنی، سب ایک اللہ کے بندے ہیں۔ سب کو ایک دن اسی رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگر تم آج متحد نہ ہوئے تو دشمن تمہیں اور بانٹے گا، اور وہ دن دور نہیں جب امت کا شرازہ مکمل طور پر بکھر جائے گا۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔